پھینکنا نہیں پڑے گا، لگا رہے گا، اس کو پانی دیا کروں گی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ویلکم ہے آپ کا پھر سے میرے چھوٹے سے ولاگ میں۔ ابھی میں آئی ہوں مارکیٹ کیونکہ مجھے فلاور لینے تھے اور کیک ریڈی کرنا ہے، تو اس کے لیے وپنگ کریم بھی چاہیے۔ اگر آپ گھر میں خود کیک بنا رہے ہیں تو جو سب سے بیسٹ وپنگ کریم ہے نا، وہ ہیں یہ والی ساری۔ اس میں سارے فلیورز ہیں، گھر جا کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے کس طرح سے ریڈی کرنا ہے۔ مجھے یہ مت کہنا کہ بوکے لینا تھا، یہ کیا اٹھا لائی ہو، میں خود یہ پلانٹ لے کر آئی ہوں کہ بہت ایکسپینسیو ہے تو بعد میں پھینک دینا کیا فائدہ ہے، تو یہ لے کر جاتی ہوں، بعد میں اس کو لگاؤں گی، پھول بھی نکلتے رہیں گے، بڑھتا بھی رہے گا۔ یہاں پر جتنی بھی وومنس ولاگ دیکھ رہی ہیں نا، وہ میری فیلنگز کو بہت اچھے سے سمجھ آئیں گی۔ اچھا، اب یہ بھی بات ہوگی کہ جب کسی اور کے لیے، ہسبینڈ کے لیے کوئی چیز لینی ہوتی ہے نا، تو پھر یہ بڑی سیانی بن جاتی ہیں، اور اپنے لیے جب لینی ہے نا تو پھر ان چیزوں کا خیال نہیں آتا ہے۔ ابھی ہم بنا لیتے ہیں وپنگ کریم۔ اچھا، میں نہ لے کر آئی ہوں یہ دو فلیور، ایک چاکلیٹ اور دوسرا ونیلا، اور میں ونیلا ہی زیادہ تر یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے، اور ان کے پیک کے پیچھے سب کچھ لکھا گیا ہے کہ کون کون سی چیز چاہیے ان کو ریڈی کرنے کے لیے اور اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے۔ ان کو ریڈی کرنا بہت ہی آسان ہے اور سچ میں اتنی مزے کی بنتی ہے نا، آپ خود دیکھیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے، بہت اچھے سے بن جاتی ہے۔ میں بنانے لگی ہوں یہاں پر ونیلا فلیور، تو اس کے لیے میں نے یہاں پر دودھ کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو کولڈ ملک چاہیے۔ پیک کی بیگ پر لکھا گیا ہے کہ آپ نے اس کو ریڈی کرنے کے لیے 300 ml ٹھنڈا دودھ لینا ہے اور 250 گرام آپ نے بٹر لینا ہے، جو کہ تھوڑا سا سافٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے فریج میں رکھا ہے نا تو اس کو تھوڑی دیر نکال کے باہر رکھ دیں، وہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے۔ اس کے بعد فل پیک آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ یہ جو ساری چیزوں کی کوانٹٹی ہے یہ فل پیک کے لیے ہے، اگر آپ ہاف بنا رہے ہیں تو ساری چیزوں کو آپ ہاف کر سکتے ہیں۔ بیٹ اس کو کس طرح کرنا ہے، آپ کی بیٹنگ مشین پر جو بھی پوائنٹ ہے 1 اور 2 جیسے بھی ہے، پہلے آپ نے تھوڑا سا سلو رکھنا ہے، سلو رکھ کے اس کو بیٹ کرنا ہے 3 سے 4 منٹ، اور اس کے بعد 2 سے 3 منٹ آپ نے فاسٹ کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا، فرسٹ ٹرائی میں ہی آپ بہت اچھے سے یہ کریم ریڈی کر لیں گے۔ میں نے بھی اس سے پہلے بہت زیادہ ٹرائی کی لیکن وہ اچھے سے نہیں بنتی تھی، اچھے سے سیٹ نہیں ہوتی تھی۔ یہ والی میری اب فیوریٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، کوئی بھی بندہ میرے کیک کی ڈیکوریشن پر بات نہ کرے کیونکہ کریم کو سیٹ کرنا وہ ایک میرے خیال سے وہ تھوڑا سا ایزی ہے، لیکن کیک کو ڈیکوریٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہم وہ بھی سیکھ جائیں گے۔ فی الحال تو ہم باہر آ گئے ہیں، ہماری آج 2 اپائنٹمنٹس تھی اور ساتھ ہی ہم نے کچھ شاپنگ وغیرہ کی۔ دیکھو، آج ان کا برتھ ڈے ہے اور آج کے دن ہی انہوں نے چھٹی تو کی، جاب سے چھٹی تو لے لی لیکن اپائنٹمنٹس لے لیں، کسی دن میں سارے کام جو ہے نا وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ ابھی میں آ گئی ہوں یورو شاپ میں میونخ جب بھی جاتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ یہاں سے وزٹ میں ضرور کروں کیونکہ اکثر بہت اچھی چیزیں آتی ہیں یہاں پر، بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی پرائس بھی بہت مناسب ہوتی ہے۔ سارا دن ہم ادھر ادھر گھومتے رہے، کب رات ہوگی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی ہم گھر جائیں گے، کیک کٹ کریں گے، لیکن انہوں نے کیک کٹ کرتے وقت بھی کوئی ویڈیو نہیں ہم نے بنائی کیونکہ یہ ہو گئے ہیں بڑے اور ان کی جو فیلنگز ہیں نا وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں۔ آپ کو اس ولاگ میں کیک کٹنگ کا کوئی بھی کلپ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جب بڑے ہوتے ہیں نا ان کی فیلنگز تھوڑی سی چینج ہوتی جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں رہتی، ان کی اس طرح کی فیلنگز نہیں رہتی، لیکن میرا ابھی بھی دل کرتا ہے کہ میری برتھ ڈے ہو تو وہ اس کو کوئی سیلیبریٹ کرے، میں اچھے سے کیک کٹ کروں، گفٹس وغیرہ ملیں، بھائی میرا تو ابھی بھی ایسے ہی دل کرتا ہے۔ چلو جی، ساتھ ہی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریسپی دے دیتی ہوں اپنے زردہ رائس کی، جس کے لیے میں نے پہلے الائچی ڈال کر پانی کو بوائل کیا، اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیے رائس اور تھوڑا سا زردہ کلر بھی۔ 90% تک چاول کو میں نے پکا لیا تھا، اس کے بعد ان کو نکال کر سائڈ پر رکھا، پھر لیا تھوڑا سا آئل، اس کے اندر ڈالی ایک الائچی اور یہاں پر میں نے ایڈ کر دی ہے شوگر کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہاف کپ دودھ کا۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پکانی ہے یہ چاشنی یا چاش جو بھی ہوتی ہے۔ میں نے دودھ فرسٹ ٹائم اس طرح سے ایڈ کیا ہے، اس سے پہلے میں دودھ اس کے اندر ایڈ نہیں کرتی تھی، جب میں دم لگاتی تھی نا تب میں تھوڑا سا دودھ اس کے اندر ڈال دیتی تھی، لیکن اس طریقے سے میں فرسٹ ٹائم رائس بنا رہی ہوں، سچ میں بہت مزے کے بنے تھے۔ 4 سے 5 منٹ تک میں نے چاشنی کو پکایا، اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیے رائس اور ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کر دم پر رکھ دی اور بہت مزے کے رائس بنے تھے، بہت اچھا ٹیسٹ تھا۔
آج کے ولاگ کا جو مین مقصد تھا، میری ایک سسٹر نے مجھے کامنٹ کیا تھا کہ وہ یہاں جرمنی میں رہتی ہیں اور ان کو نہیں پتہ کہ یہ کریم کس طرح سے بناتے ہیں، ان سے نہیں بن پاتی، تو میں نے ان کے لیے ہی یہ ویڈیو شوٹ کی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھ لی ہوگی، مجھے کامنٹ ضرور کر دیجئے گا۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی ویپنگ کریم لیں گی، آپ یہی لینا، اس کو اسی طرح سے ریڈی کرنا، سچ میں بیسٹ بنے گی، فرسٹ ٹرائی میں ہی بہت اچھی بن جائے گی۔ آج کا آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔